موسمی حالات کی خرابی آپ کے سامنے ہے. ہر چیز جو ہے ہماری وہ افیکٹ ہو رہی ہے، خاص طور پہ فصلیں اور کراپ پروڈکشن. اس مسئلے کے اس ایشو کے اوپر میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ پکنک ہی واحد ایک طریقہ ہے جس سے ہم موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کسی حد تک، مکمل طور پہ نہیں، کسی حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طریقہ کاشتکاری کو فوری طور پہ بدلیں اور پکنک کا جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے اس کے اوپر آئیں. اب اس سال یہ ہوا کہ جو سردیوں کی فصلیں ہیں وہ ساری افیکٹ ہو رہی ہیں. اس میں توریا، رایا، سرسوں، کنولا، یہ ساری قسمیں ہیں. اس کے بعد گندم ہے، اس کے بعد اور باقی جو فصلیں سردیوں کی ہیں وہ کافی افیکٹ ہو رہی ہیں اور بلکہ کنفیوز ہیں. یعنی کہ جو قدرت کا نظام ہے اس میں فصلیں جو ہیں وہ ٹیمپریچرز ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے. اب ٹیمپریچر جو ہے نارملی ہمارا دسمبر میں کم سے کم 3-4 راتیں ایسی مل جاتی ہیں جس میں ککر جس کو کہتے ہیں، کورا پڑتا ہے، فروسٹ پڑتا ہے. اس دفعہ وہ کام نہیں ہوا. اس دفعہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہی نہیں ہوا اور 8 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہی نہیں ہوا ٹیمپریچر. اور اوپر والا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی تقریباً 20 جو سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہا. اب یہ گراف میں نے دکھا رہا ہوں آپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ لویسٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 سینٹی گریڈ ابھی تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہائیسٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ سینٹرل پنجاب اور بلکہ سندھ کے حالات اور خراب ہوں گے اور باقی علاقوں کے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بیسیکلی لاہور اور سراؤنڈنگ ایریاز کی جو ہے وہ ڈیٹا ہے. اب پچھلے سال اگر اسی جنوری کی کراپ دیکھیں تو یہ جنوری کی کراپ ہے جو پچھلے سال زیادہ تر جو پکنک کے کاشتکار ہیں ان کو ملی اور ان کو حاصل ہوئی اور اس کی یہ شکل و صورت تھی. اس دفعہ یہ دیکھیے کہ یہ کیا نظام ہے کہ ابھی ہی گندم جو ہے وہ اپنے سٹے نکال چکی ہے اور اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہیں ان کو پورے نہیں ملے، یعنی کہ ٹھنڈ نہیں پڑی. اب جن لوگ پکنک پہ ہیں اور جنہوں نے پروننگ کی ہے ان کا بھی کوئی حال اتنا اچھا نہیں ہے. ان کی بھی جو پروننگ کے باوجود ٹلنگ جو ہمیں چاہیے کم از کم 20 ٹلرز پر پلانٹ وہ شاید اتنی نہیں مل سکی. اب کیا نظام کیا چل رہا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ وہ ٹیمپریچر کی میں بات کر چکا ہوں کہ 8 سے نیچے نہیں گیا اور 20 میکسیمم جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے ٹلنگ وغیرہ نہیں ہوئی. اور پتا جو ہے وہ بہت ہی باریک ہے، یعنی کہ ساری فصل کا پتا باریک ہے. پتا جو ہے کافی ہمارا جو اوریجنلی ہوتا ہے چوڑا ہوتا ہے پتا، تاکہ کیونکہ پتا جو ہے وہ سولر سسٹم کا کام کرتا ہے، اس نے ہی ساری انرجی کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. جتنی زیادہ چوڑا پتا ہوگا اتنی زیادہ پودا جو ہے وہ صحت مند ہوگا. اس لیے ہماری جو ییلڈ اس دفعہ ہیں ایکسپیکٹڈ ییلڈ ہیں وہ کافی لو ہونے کے امکانات ہیں. اللہ کرے کوئی بہتری ہو جائے، موسم ٹھیک ہو جائے، کوئی بارشیں ہو جائیں، کچھ گرمی جلدی نہ پڑے جس سے دانہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے میچور ہو جائے. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پکنک فارمر جنہوں نے پورے طریقے سے فالو کیا ہے، اسپیشلی جنہوں نے ملچنگ کی ہوئی ہے اور پروننگ بھی کی، اور اس وقت پروننگ کی جب ابھی ناڑ بننا شروع نہیں ہوا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایک خوش سائن ہوگا کہ وہ اچھے بہتر طریقے سے کریں گے. پکنک فارمرز جو ہیں وہ بڑے ویجیلنٹ رہیں. ویجیلنٹ سے مطلب ہوا کہ بہت غور سے فصل کو دیکھتے رہیں اور اس میں اگر کوئی کمی آتی ہے، یعنی کہ اس کا رنگ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں فولیئر ایپلیکیشن یا زیادہ سے زیادہ 4-5 کلو NPK وغیرہ دے دیں. خاص طور پہ وہ کاشتکار جنہوں نے پہلی دفعہ پکنک کے اوپر فصل لگائی ہے. یا پھر فولیئر ایپلیکیشن کے علاوہ فولیئر بھی کر سکتے ہیں 2% سولوشن کے ساتھ، اور 5 کلو آپ پانی اگر اریگیشن کرنی ہے تو اس میں 5 کلو NPK وغیرہ جو ہے پانی میں حل کر کے اس کو دے سکتے ہیں.
تو ذرا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ سارے کاشتکاروں کی فصل اچھی ہو اور خاص طور پہ پکنک کے کاشتکاروں کی. شکریہ.